تم لوگ پارٹی بعد میں پلان کرنا، پہلے میرا مسئلہ حل کرو۔ سادہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس وہ پریشانی سے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹتی ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، جو اس وقت کانفرنس کال پر موجود اسکالرشپ کے ملنے کی خوشی میں پارٹی کا پلان بنا رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اسے ای میل موصول ہوئی تھی، جس کے ملتے ہی اس نے فوراً ان تینوں کو فون کھڑکا دیا تھا۔ تو کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہے؟ جا کر سیدھا اعظم بھائی سے بات کر۔ اسپیکر میں صنوبر کی شرارت بھری آواز ابھری، جس پر معجبین تپ اٹھی۔ میری یہاں جان پر بنی ہے اور تجھے مذاق سوجھ رہا ہے؟ یار صنوبر ٹھیک کہہ رہی ہے، سمرین اور ادیبہ ایک ساتھ بولی۔ تم دونوں بہنیں اس موٹی عورت کی ہاں میں ہاں نہ ملاؤ، معجبین غصے سے بولی، جس پر سمرین اور ادیبہ کی ہنسی چھوٹ گئی، جبکہ صنوبر کو گہرا صدمہ لگا۔ اے موٹی کس کو بولا؟ اوپر سے عورت، بکواس بند کرو اور مدعے پر آؤ۔ معجبین تم کو اعظم بھائی سے ہی بات کرنی چاہیے، آج تک انہوں نے ہی تمہیں ہر مسئلے سے نکالا ہے، اب بھی وہ سب سنبھال لیں گے۔ ادیبہ سمجھاتے ہوئے بولی، نہیں، یہ بات میں نے ان سے چھپائی ہے، وہ اس بات پر ناراض ہوں گے۔ اس کے لہجے میں بے بسی نظر آئی۔ تو کیا ہوا؟ وہ جتنا بھی ناراض ہوں، لیکن تمہارے ہر مسئلے کو حل کر دیتے ہیں، اب بھی کر دیں گے۔ ہاں سمرین ٹھیک کہہ رہی ہے، اعظم بھائی دل کے بہت اچھے ہیں۔ صنوبر سمرین کی ہاں میں ہاں ملاتی شرارت سے بولی، تجھے تو میں کل بتاتی ہوں، اب ڈنر کا ٹائم ہو رہا ہے، تم لوگوں سے کل بات ہوگی، بائے۔ اس نے کہتے ہی فون کاٹ دیا۔ دل کسی بھی طرح سے مطمئن نہیں ہو رہا تھا، تاہم اب جب سمندر نے کشتی اتار ہی دی تھی تو کسی کنارے تو لگانا ہی تھا۔ سبھی ڈائننگ ٹیبل پر موجود ڈنر کرنے میں مصروف تھے۔ کھانا پرسکون ماحول میں کھایا جا رہا تھا۔ معجبین نے منہ میں نوالا ڈال کر ایک نظر سامنے نشست پر بیٹھے صدیق صاحب کو دیکھا، پھر سامنے موجود اعظم کو۔ اف، کہاں پھنس گئی؟ اعظم پر نظریں جمائی سوچنے لگی، ساتھ میں منہ بھی چل رہا تھا۔ تبھی اس کی نظریں محسوس کر کے اعظم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اعظم نے اسے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو کیا؟ معجبین فوراً نفی میں سر ہلاتی واپس اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ اللہ جی مجھے ہمت دے، آج تو میں گئی کام سے، منہ بنا کر سوچتی۔ ایک اور نوالا منہ میں ڈالا، چائے کمرے میں بھجوا دیجیے گا، میں کمرے میں جا رہا ہوں۔ صدیق صاحب کھانا ختم کرتے ہوئے اٹھے۔ سب تقریباً کھانا ختم کر چکے تھے۔ تبھی انہیں اٹھتا دیکھ معجبین بھی فوراً اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے ماموں جان۔ معجبین کی آواز پر وہاں موجود ہر شخص نے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ سلمیٰ مامی کے چہرے پر بیزاری نظر آئی۔ لو، شروع ہو گیا اس کا ڈرامہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، میرے پیچھے آؤ، وہ کہہ کر مڑنے لگے کہ ایک بار پھر وہ بولی، نہیں ماموں جان، مجھے یہی سب کے سامنے بات کرنی ہے۔ ایسی کیا بات ہے؟ ان کے چہرے پر الجھن واضح تھی۔ اعظم بھی الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ پہلی بار تھا اس کے علم میں لائے بغیر وہ کچھ کرنے جا رہی تھی، کہنے جا رہی تھی ماموں جان۔ میں وہ کیا بات ہے، بولو، آج سے پہلے تم نے کبھی اتنا تو نہیں سوچا؟ وہ اس کے بعد ادھوری چھوڑنے پر بولے، وہ میں نے پروگرام کے لیے اپلائی کیا تھا اور مجھے اسکالرشپ بھی مل گئی ہے، جس کے باعث مجھے 5 مہینے کے لیے فرانس جانا پڑے گا اسٹڈی کرنے۔ معجبین کی بات پر ڈائننگ ہال میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ سب شوق سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تبھی سلمیٰ مامی کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا۔ میں کہتی تھی نا، اسے اتنی چھوٹ مت دیں۔ دیکھ لیا انجام، اب اس گھر کی لڑکیاں اکیلی ملک سے باہر جائیں گی، یہ تو پہلے ہی آوارہ ہے،
وہاں جا کر اور بگڑ جائے گی۔ سلمیٰ مامی کی بات پر اس نے ان کی طرف دیکھا۔ زبان میں شدت سے کچھ الٹا سنانے کی کھجلی ہوئی، لیکن اس نے ایک نظر صدیق صاحب اور دوسری عزام پر ڈالی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اف رے قسمت، ان کے سامنے تو کچھ بول بھی نہیں سکتی۔ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے وہ یہ کروا گھونٹ خاموشی سے پی گئی۔ یہ سب کیا ہے ماجوی؟ جب سب کچھ خود طے کر لیا تب تم ہمیں بتا رہی ہو، ہم سے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا۔ وہ غصے سے بولے، جس پر ماجبین کا سر شرم سے جھک گیا۔ مناب اور علامہ بیگم افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سوری مامو جان، مجھ سے غلطی ہو گئی، سر جھکا کر کہتے اس نے چور نظر سے عزام کو دیکھا، جو بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا، جس نے اتنی بڑی بات اس سے چھپائی تھی۔ آپ کہیں نہیں جائیں گی اور اب سب اپنے کمرے میں جائیں۔ لیکن مامو جان، ہم اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں، وہ سخت لہجے میں کہتے وہاں سے چلے گئے۔ سلمیٰ مامی بھی ایک نظر اس پر ڈال دی، ان کے پیچھے چل دی۔ اس نے ایک نظر باقی سب پر ڈالی، جو خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ وہ پلکیں جھپکا کر آنسوں پر کنٹرول کرتی وہاں سے چلی گئی۔ عزام کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ چھت پر دیوار کے ساتھ بیٹھی بھیگی آنکھوں سے آسمان پر نظر آتے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ دائیں جانب پھولوں سے سجے گملے موجود تھے، جن سے اٹھتی گلاب کی خوشبو ذہن کو سکون بخش رہی تھی۔ اس نے نظریں جھکا کر فرش پر دیکھا، جہاں اس کے سائے کے ساتھ ایک اور سایہ نظر آنے لگا تھا۔ اس نے چہرہ بائیں جانب موڑا، جہاں تھوڑے فاصلے پر وہ بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی چہرہ موڑ کر نظر واپس آسمان پر جما دی۔ آپ ناراض ہیں؟ مجھے ایسا کوئی حق نہیں۔ اس کے جواب پر ایک بار پھر اس نے عزام کی طرف دیکھا۔ وہ سنجیدہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ ادھر گلاب کے پھول بھی رک کر دلچسپی سے انہیں سننے لگے۔ پوچھیں گے نہیں کیوں؟ نہیں بتایا؟ آپ مجھے بتانے کی پابند نہیں۔ ماجبین نے چہرہ واپس آسمان کی طرف کر لیا، جہاں موجود چاند بھی سانس روکے انہیں سننے لگا۔ آپ چچی جان کی باتوں پر رو رہی ہو۔ عزام کی بات پر گلاب کے پھول بھی اس کا جواب سننے کے لیے بے چین ہو گئے۔ آسمان پر موجود چاند خاموشی سے انہیں سن رہا تھا۔ میرا دل کرتا ہے اس گھر سے کہیں دور چلی جاؤں، کسی ایسی جگہ جہاں سکون ہو، نہ کسی کے تانے ہوں نہ کسی کے الزام۔ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کر کے بولی۔ گلاب کے پھول بھی اس کے غم میں افسردہ اس کے ہونے لگے۔ یہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ آسمان پر موجود چاند نے بھی اس کی تائید کی۔ اپنا گھر وہی ہوتا ہے جو پیسوں سے خریدا جائے، جہاں صرف آپ کا حق ہو۔ نہ باپ کے گھر سے جانے کا دکھ ہو، نہ سسرال سے نکالے جانے کا ہو، پھر چاہے وہ ایک کمرے کا ہی کیوں نہ ہو، کر آپ کا ہو۔ اب کی بار عزام نے چہرہ اس کی جانب موڑا، جو اب سامنے نظر آتے ان دونوں کے سائے کو دیکھ رہی تھی۔ دائیں جانب گلاب کے پھول کان لگائے اس کے جواب کے منتظر تھے۔ چاند بھی جواب سننے کو بے تاب ہو۔ گھر سے جانے کے بجائے فی الحال آپ فرانس جانے کی تیاری کریں۔ عزام کی بات پر اس نے ایک جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا۔ گلاب کے پھول بھی حیران ہوتے اسے دیکھ رہے تھے۔ چاند مسکراتا ہوا بادل میں چھپ گیا۔ لیکن مامو جان، میں ان سے ہی بات کر کے آ رہا ہوں، وہ مان گئے ہیں۔ اس کے کہتے ہی آسمان پر چاند ایک بار پھر جگمگا اٹھا۔ لیکن آپ نے کیسے؟ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ گلاب کے پھولوں میں بھی تجسس پیدا ہوا، وہاں اسامہ ہے۔ اور اس ایک بات نے ماحول میں خاموشی طاری کر دی۔ جھومتے گلاب رخ سے گئے، چاند بادلوں میں چھپ سا گیا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں مارے بے بسی کے اس سے بولا نہیں گیا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ عزام نے اسے دیکھا جو غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی ان کو میرے فرانس جانے کی خبر ہو۔
اس کے کہنے پر اعظم نے سامنے کی طرف دیکھا جہاں ان دونوں کے سائے نظر آ رہے تھے۔ میں نے ایسا صرف چچا جان کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، باقی جیسا آپ چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میں وہاں اسامہ کی وجہ سے نہیں جا رہی، اگر جا بھی رہی ہو تو کوئی غلط نہیں، وہ آپ کا شوہر ہے۔ اعظم اٹھ کھڑا ہوا، ماجبین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ چاند نے بھی بادلوں سے جھانکا، گلاب کے پھولوں نے بھی اسے وہاں سے جاتے دیکھا۔ فرش پر پڑتا سایہ غائب ہو چکا تھا، اب وہاں بس ایک سایہ رہ گیا تھا، ماجبین کا سایہ۔ وہ سیڑھیاں اترتا نیچے جا رہا تھا، ماجبین چہرہ موڑے اسے دیکھتی رہی، تبھی 8 سال پہلے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا گیا۔ میں اپنے جوان بیٹے کی شادی ایک بچے سے نہیں کروں گی، یہ ظلم میں کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ 12 سال کی ماجبین لاؤنج میں بیٹھی کھیل رہی تھی جب شاہ بی بی کے کمرے سے سلمیٰ مامی کی آواز سنائی دی۔ وہ بن ماں باپ کی بچی ہے، ہم چاہتے ہیں ماجبین کی شادی ہو جائے تو اس کے سر کا سائیں اس کی ذمہ داری اٹھا لے۔ شاہ بی بی کے منہ سے اپنا نام سنتے ہی وہ کھلونے وہیں چھوڑ کر دروازے کے قریب چلی گئی۔ اب آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی، تو اعظم بھی تو ہے، وہ تو اسامہ کا ہی ہم عمر ہے، آپ اس سے کرا دیں۔ نہیں سلمیٰ بیگم، اعظم ایک غیر ذمہ دار مرد ہے اور ہم ماجبین کو ذمہ دار ہاتھوں میں سونپ کر اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں، لیکن بس کریں سلمیٰ بیگم، جیسا اماں جان چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ اگر وہ چاہتی ہیں اسامہ ماجبین کی شادی ہو تو ضرور ہوگی۔ صدیق صاحب سلمیٰ بیگم کی بات کاٹتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں بولے۔ ان کی آواز کے ساتھ ہی ماضی کا منظر غائب ہو گیا۔ وہ پھر سے حال میں آ گئی جہاں گلاب کے پھول اسے دیکھ رہے تھے۔ چاند بھی خاموش بنا اس کی سوچ پڑھ رہا تھا جب انہوں نے اسے بڑبڑاتے سنا۔ ماضی کا سب سے غیر ذمہ دار مرد حال کا سب سے زیادہ ذمہ دار انسان نکلا۔ آپ ایسے کیسے اسے ملک سے باہر جانے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ اپنی بیٹی کو تو آپ نے کبھی اکیلے گھر سے باہر جانے نہیں دیا، اور اس لڑکی کو آپ ملک سے باہر بھیج رہے ہیں۔ سلمیٰ بیگم الماری میں کپڑے رکھتے ہوئے جھنجھلا کر بولی۔ جب سے صدیق صاحب نے ماجبین کو فرانس جانے کی اجازت دی تھی، تب سے ہی سلمیٰ بیگم کا احتجاج شروع ہو گیا تھا، اور آج صبح سے تو وہ اور بھی بھڑکی ہوئی تھی، کیونکہ رات کی فلائٹ سے ہی ماجبین کو فرانس کے لیے روانہ ہونا تھا۔ ہم نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، ہمیں ماجبین پر پورا بھروسہ ہے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے ہمیں اپنے فیصلے پر شرمندگی ہو۔ صدیق صاحب جو باہر جانے کی تیاری کر رہے تھے، انہیں پھر شروع ہوتے دیکھ ٹالنا چاہا۔ ماجبین اور اعظم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ صدیق صاحب نے ماجبین کو فرانس جانے کی اجازت وہاں اسامہ کی موجودگی کی وجہ سے دی ہے۔ آپ لوگوں کی دی ہوئی ڈیل کا نتیجہ ہے جو وہ اتنی منمانی کرتی ہے، ورنہ من آپ کو ہی دیکھ لیں، ذرا جو میری بچی نے کبھی آپ کے سامنے کچھ بولا ہو۔ سلمیٰ بیگم کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی اسامہ اور ماجبین کبھی ایک دوسرے سے ملے، اور پھر ماجبین کا فرانس جانا یہ ناممکن تھا۔ ایک شہر میں ہوتے ہوئے وہ ایک دوسرے سے نہ ملیں، مگر یہ بات وہ زبان پر نہیں لا سکتی تھی۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، آپ فکر نہیں کریں، اور اب ہمیں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، وہ دو ٹوک انداز میں کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ سلمیٰ بیگم تلملا کر رہ گئی۔